بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم میرے آقا تے در آکے تے پڑھنا الہ الا اللہ میرے آقا تے در آکے تے پڑھنا الہ الا اللہ دلوں غیر خیال بلا کے تے پڑھنا الہ الا اللہ دلوں خیر خیال بلا کے تے پڑھنا الہ الا اللہ چھڈ جھوٹی ہرس بیگانی نو من اصلی حکم قرآنی نو چھڈ جھوٹی ہرس بیگانی نو من اصلی حکم قرآنی نو ہاتھ پیر دے ہاتھ کھڑا کے تے پڑھنا الہ الا اللہ ہاتھ پیر دے ہاتھ کھڑا کے تے پڑھنا الہ الا اللہ میرے آقا تے در آگے تے پڑھنا الہ الا اللہ بندگی وچ عمر گزار لئی اتے اپنا آپ سنوار لئی بندگی وچ عمر گزار لئی اتے اپنا آپ سنوار لئی ویری نفس تو جان بچا کے تے پڑھنا الہ الا اللہ ویری نفس تو جان بچا کے تے پڑھنا الہ الا اللہ چھڈ مومن غیر خیالاں نو کر نیتوں نیک اعمالاں نو چھڈ مومن غیر خیالاں نو کر نیتوں نیک اعمالاں نو دلوں دور غرور ہٹا کے تے پڑھنا الہ الا اللہ دلوں دور سے غرور ہٹا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ
سارے پاک رسول دا چھوڑی نہ دل برتی محبت توڑی نہ سارے پاک رسول دا چھوڑی نہ دل برتی محبت توڑی نہ حق نال حضور دے لاکے تے پڑھ لا الہ الا اللہ حق نال حضور دے لاکے تے پڑھ لا الہ الا اللہ میرے آقا دے در آکے تے پڑھ لا الہ الا اللہ کر ذکر حنیف پیارے تا بن سائل اس دوارے تا کر ذکر حنیف پیارے تا بن سائل اس دوارے تا اے فانی ہستی مٹا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ کہ فانی ہستی مٹا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ میرے آقا تے در آکے تے پڑھ لا الہ الا اللہ تینوں غیر خیال بھلا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بدتحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ نمازی نماز پڑھتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہاتھ باندھ کر ساری دنیا سے ناطا توڑ کر اس کی بارگاہ میں یہی التجا کر رہا ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفوں کے لائق وہ ذات الہی ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام مخلوقات کو بالتدریج اس کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں لفظ عالمین سے متعلق کچھ روشنی حاصل کریں گے اور ان عالمین میں غور کرتے ہوئے عالم اصغر و عالم اکبر، انفس اور آفاق میں بکھری ہوئی رب تعالی کی تجلیات کی تلاش اسی نوعیت پہ کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پہچاننے کی کوشش کرے۔ اور جب بندہ رب تعالیٰ کی معرفت کی تلاش میں سرگرداں ہوتا ہے تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہماری تلاش میں سخت کوششیں کرتے ہیں
لنہدینہم، ہم خود ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اپنے قرب کی طرف آنے والے راستوں پر خود انہیں گامزن کر دیتے ہیں، اور اپنی بارگاہ قرب و عرفان کے راستے خود بخود اسے دکھا بھی دیتے ہیں اور اس کو ان راستوں پر چلا بھی دیتے ہیں۔ العالمین یہ جمع ہے العالم کی، اور العالم یہ خود اس میں جمع ہے جس کی واحد نہیں ہے، جس کی واحد نہیں۔ اور یہ لفظ عالم مشتق ہے علامت سے، العالم مشتق من العلامت، علامت سے یہ لفظ بنا ہے، اور علامت کا معنی ہے نشان، نشانی۔ علامت اس چیز کو کہتے ہیں، اس نشانی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی دوسرے کی پہچان ہو جائے، جس کے ذریعے کسی دوسری چیز کی پہچان ہو جائے۔ جیسے جسم میں حرارت بڑھ جائے تو اس حرارت سے اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ بندے کو بخار ہے۔ اب بخار نظر نہیں آتا، لیکن جسم کی حرارت کا بڑھ جانا یہ علامت ہے بخار پر۔ اسی طرح جسم نشو نما پاتا ہے، حرکت کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اس حرکت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زندہ ہے، اس جسم کے اندر روح موجود ہے۔ روح کو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن ان علامتوں سے مان لیتے ہیں کہ اس کے اندر روح موجود ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں نظر تو نہیں آتی، لیکن علامتوں سے پہچان لی جاتی ہیں کہ ان کا وجود پایا جا رہا ہے۔ تو یہ جہان، یہ کائنات، اس کا ذرہ ذرہ، یہ اللہ رب العزت کے وجود پر علامت ہے، نشانی ہے، اور یہ دلیل ہے کہ یہ اگر کائنات ہے تو پھر اس کائنات کو کوئی بنانے والا بھی ہے۔ یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے تو پھر اس کو چلانے والا بھی کوئی ہے۔ سورج کا طلوع ہونا بتاتا ہے کہ مجھے طلوع کی قوت دینے والا کوئی ہے، اس کا غروب بتاتا ہے کہ مجھے اس عروج کے بعد زوال آشنا کرنے والی کوئی طاقت موجود ہے۔ تو فالعالم مشتق من العلامت لأنه علامت على وجود الخالق۔ تو عالم کو عالم اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کائنات کو بنانے والے کی ہستی پر، اس کے وجود پر دلیل ناطق ہے، شاہد عادل ہے۔ عالم کا معنی ہوا اسم لما یعلم به۔ عالم نام ہے اس چیز کا جس چیز کے ذریعے اس ہستی کا عرفان حاصل ہو جائے، جس چیز کے ذریعے اس ذات کی معرفت نصیب ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی اپنی اس کائنات کا یہ وصف ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ قرآن پاک کا 25واں پارہ سورہ حامیم السجدہ کی 53 نمبر آیت، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم ان نہ ماننے والوں کو اپنی نشانیاں دکھلائیں گے۔ آفاق میں
اس وسیع و عریض کائنات میں، جس میں نظام شمسی بھی ہے، قمری بھی ہے، جس میں نجوم بھی ہیں، سیارے بھی ہیں، ستارے بھی ہیں، وسعتیں بھی ہیں، خلا بھی ہے، مشارق و مغارب، شمال و جنوب، تحت و فوق، طول و عرض میں پھیلی ہوئی اس کائنات میں ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اتنی دکھلائیں گے کہ یہ نہ ماننے والے ماننے پر مجبور ہوں گے۔ ان قریب ہم دکھلائیں گے ان کو اپنی نشانیاں، فی الآفاق، آفاق میں، اس وسیع و عریض کائنات میں، وفی انفسہم، اور ہم اپنی قدرت کی نشانیاں ان کو انہی کی ذاتوں میں دکھائیں گے، ان کو انہی کی ذات میں دکھائیں گے، ان کے وجود میں دکھائیں گے، ان کے اپنے جسم میں دکھائیں گے، ان کے اپنی ہستی میں دکھائیں گے۔ اگر وہ اپنے آپ میں غور کر لیں تو اپنے آپ میں غور کرنے سے بھی وہ اسی نتیجے پر نکلیں گے کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ ہم انہیں اتنی نشانیاں دکھلائیں گے حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، کہ ان کے لیے روشن ہو جائے گا کہ جو پیغام میرا مصطفیٰ لے کر آیا ہے وہ حق ہے، جو توحید کا پیغام میرے تملی والے محبوب نے انہیں سنایا ہے وہ حق ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے عالمین، جو جمع ہے عالم کی، اور عالم کی دو قسموں کا ذکر کر دیا انسان کے لیے، ایک انفس، انسان کی اپنی ذات، اور ایک آفاق، ساری پھیلی ہوئی کائنات۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اگر کائنات میں غور کریں تو کائنات میں انہیں نشانیاں نظر آئیں گی، اگر کائنات میں غور نہیں کرتے اپنی ذات میں غور کر لیں تو ان کو اپنی ذات میں میری قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اور یہی مضمون اللہ رب العزت نے سورہ زاریات میں بھی ارشاد فرمایا، 26واں پارہ سورہ زاریات کی 21 اور 22 نمبر آیت۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، زمین میں یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ زمین کی وسعتوں کو دیکھیں، زمین میں پہلی قوموں کی بستیوں کو دیکھیں، ان کے نشانات کو دیکھیں، زمین کے خط و خال کو دیکھیں، بناوٹ کو دیکھیں، زمین کے مختلف رقبہ جات کو دیکھیں، زمین کی خاصیتوں کو دیکھیں، زمین کی زندگی اور موت کو دیکھیں، زمین کے بنجر ہونے اور زرخیز ہونے میں غور کریں۔ فرمایا زمین میں اور زمین میں بسنے والی مخلوقات میں اگر یہ غور کریں تو یقین والوں کے لیے زمین میں نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، صرف زمین میں ہی نہیں، تمہاری اپنی ذات میں ہماری قدرت کے دلائل موجود۔ افلا تبصرون، تم دیکھتے کیوں نہیں، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں، تم تفکر کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم تدبر کرو تو کائنات کے پھیلاؤ میں بھی ہماری ہی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور تمہاری اپنی ذات میں بھی ہماری ہی قدرت کی نشانی۔ تو اللہ رب العزت کی پہچان آفاق میں غور کرنے سے بھی اسی کی پہچان ہو جاتی ہے، انفس میں غور کرنے میں سے بھی، اپنی ذات میں غور کرنے سے بھی اس کی معرفت کا شعور ملتا ہے۔ تو عالم کہتے ہیں اس چیز کو جو خدا کی معرفت، خدا کے عرفان،
خدا کی پہچان کا سبب اور ذریعہ بنے، اور خدا کی پہچان اور عرفان کا سبب اور ذریعہ ایک تو آفاق ہے اور دوسرا انفس ہے، جس کو قرآن نے واضح لفظوں میں بیان کر دیا۔ بظاہر یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن اگر اہل عرفان سے پوچھا جائے جنہوں نے خدا کو پہچانا، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے جتنے جلوے کائنات کی وسعتوں میں پھیلے ہوئے ہیں، سارے کے سارے جلوے انسان کی ذات میں سمٹے ہوئے، جتنے جلوے کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، وہ ساری تجلیات انسان کے اپنے وجود میں سمٹی ہوئی ہیں۔ آگے چلیں گے۔ اسی لیے صوفیہ اکرام پوری کائنات کو نام دیتے ہیں عالم اکبر، اور انسان کے وجود کو نام دیتے ہیں عالم اصغر، کیونکہ پوری کائنات کا خلاصہ انسان ہے۔ اگر انسان پوری کائنات میں غور کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری کائنات کو دیکھے، جتنا حصہ دیکھے گا اتنے حصے میں غور کرے گا، جو نہیں دیکھ پائے گا وہاں غور کیسے کرے گا؟ اور اگر پوری کائنات میں غور نہیں کر سکتا تو پھر اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی کا سراغ، حقیقی حیات کا معنی اور مفہوم اگر بے عین ہی پانا ہے تو پھر اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ۔ اور یہی انفس و آفاق کا فرق، اور اسی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، اگر خواہی خدا را فاش بینی، اگر خواہی خدا را فاش بینی، اگر تو چاہتا ہے کہ خدا کو سریعام دیکھ لے، خدا کے جلووں کو ظاہری طور پر دیکھ لے، خدیرا فاش تر دیدن بیاموز، کہتے اپنے آپ کے میں چھپے ہوئے رازوں کو ظاہر کر کے دیکھنا سیکھ لے۔ اور صوفیہ اسی مفہوم کو یہ انداز دیتے ہیں کہ من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اب رب کو پہچاننے کے لیے عالم اکبر و اصغر کی تجلیات کو دیکھنے کے لیے اب ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ میں غور کریں۔ انسان کی تخلیق، انسان کے مقصد حیات، انسان کے اندر رکھی ہوئی خداوند قدوس کی طرف سے اسرار و رموز کی ایک دنیا کو دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ جیسے جیسے اپنی ذات میں غور کریں گے ویسے ویسے پتہ چلے گا کہ اس انسان کے اندر کتنی پہنائیاں ہیں، کتنے اسرار ہیں۔ پچھلے جو جمعۃ المبارک تھا اس میں ایک آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ گو کہ اللہ رب العزت نے کائنات میں بکھری ہوئی اپنی ربوبیت کے جلووں کا ذکر کیا، آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، زمین سے تمہارے لیے اناج پیدا کیے، کھانے کی چیزیں، پھر تمہارے لیے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا ذکر کیا، اپنی ربوبیت کا ذکر کیا اور انسان کو مخاطب کیا، تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اپنی ربوبیت کے دلائل میں آفاق کو پیش کیا، لیکن اس کی مرضی اور چاہت یہ ہے کہ انسان اپنی ذات میں غور کر کے مجھے پہچانے، اپنی ذات میں
غور کر کے مجھے پہچانے۔ تو اب اس کی ذات میں غور کرنے کے لیے آج ہم اسی موضوع کی بنیاد رکھ رہے ہیں کہ انسان اور انسان کے متعلقات، انسان اور انسان کے متعلقات۔ سب سے پہلا دور انسان کا ایک وہ دور بھی گزرا ہے کہ جب انسان تو تھا لیکن اس کا ذکر تک باقی نہیں تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حل اتا علی الانسان حین من الدہر، کیا انسان پر ایک وہ دور نہ تھا لم یکن شیئا مذکورا، جب انسان کا ذکر بھی نہ تھا، جب انسان کا ذکر بھی نہیں تھا، اس کا وجود تو درکنار، اس کا ذکر بھی نہیں تھا، وہ کس شکل و صورت پہ ہوگا، وہ کن خوبیوں سے آراستہ پیراستہ ہوگا، یہ بات کی بات ہے، اس کا ذکر بھی نہیں تھا، شیء مذکور۔ لیکن یہاں پر لطف بات یہ ہے کہ انسان کا نام تک نہ تھا، انسان کا ذکر تک نہیں تھا، اس دور کو بھی اللہ نے انسان کا ہی دور کہا۔ یہ بات قابل فرض کہ اس دور کو بھی اللہ نے انسان کا دور کہا ہے، انسان بنا نہیں، انسان کی تخلیق نہیں ہوئی، انسان کی تخلیق کا جو مشورہ کے طور پر اللہ نے ذکر کیا تھا ملائکہ سے، ابھی ذکر نہیں ہوا، انسان کا بھی مخلوقات میں تعارف نہیں ہے، اس دور کو بھی اللہ نے انسان ہی کا دور کہا۔ حل اتا علی الانسان، کیا انسان کا ہی وہ دور نہیں تھا جب اس کا کوئی ذکر تک نہ تھا، انسان نہیں لیکن زمانہ وہ بھی انسان کا ہے۔ تو اس انداز کلام سے پتہ چل رہا ہے کہ انسان جب تو نہ تھا تب بھی جو کچھ تھا وہ سب تیرے ہی لیے تھا، جب تو نہ تھا اس وقت جو کچھ بھی تھا وہ بھی تیرے ہی لیے تھا، پوری کائنات میں مقصود تیری ذات ہے، اسی لیے جب تو نہ تھا اس دور کو بھی میں نے تیرا ہی نام کر دیا۔ لیکن یہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہر انسان کا ذکر اس کی تخلیق کے بعد ہوتا ہے، مطلقاً انسان کا ذکر اس کو پیدا کرنے سے پہلے کیا گیا۔ پھر بھی ایک دور ایسا ہے جس کو زمانہ تو کہیں گے، زمانہ نام ہے سورج چاند کی رفتار کا، مطلب یہ ہے کہ زمین بن چکی تھی، آسمان بن چکے تھے، سورج چاند ستارے بن چکے تھے، لیکن انسان کا ذکر تک نہیں تھا۔ زمانہ تھا لیکن انسان کا ذکر۔ ایک انسان ایسا بھی ہے، ایک انسان ایسا بھی ہے جو اس وقت بھی تھا جب زمانہ بھی نہیں بنا تھا، اور یہاں اس آیت میں وہ مستثنا ہے، اس آیت میں وہ مستثنا ہے، وہ انسان تیرے اور میرے آقا کملی والے محبوب، جب زمانہ نہیں لیکن وہ ہیں۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟